بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم جو سیکنڈ ایئر کی اکنامکس ہے اس کا چیپٹر نمبر 4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ویڈیو پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے ان کی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دوں گی کہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلا جو شارٹ کویسچن ہے وہ آپ کا وہاں پہ آنا ہے سرکاری اور نجی مالیات میں کیا فرق ہے، آپ کو دونوں کا ڈیفرنس پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ورڈ سرکاری آ جاتا ہے گورنمنٹ جس پہ سب کا حق ہوتا ہے، مالیات کس کو کہتے ہیں؟ دولت کو۔ تو سرکاری مالیات یعنی کہ گورنمنٹ کے پاس جو دولت ہوتی ہے، تو سرکاری مالیات میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی آمدنی کے ذرائع کون کون سے ہیں اور ان سے حاصل کردہ آمدنی یعنی ان کے کو وہ کس طرح خرچ کرتی ہے۔ ظاہر ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ خرچ کرتی ہے، تو یہ سرکاری مالیات ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نجی مالیات، یعنی کہ پرائیویٹ جو فائنینس ہے، لوگوں کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ تو نجی مالیات کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام افراد اپنی آمدنی کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اسے کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ خسارے کی سرمایہ کاری سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پیچھے والا چیپٹر پڑھا بینک، اس میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہوئی تھی، آپ وہاں سے دیکھ لینا کہ ہر گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس ایک لمٹ ہوتی ہے نوٹ چھاپنے کی، کہ وہ اس کو ورلڈ بینک دیتا ہے۔ اگر اس سے زائد نوٹ چھاپ دیے جائیں تو وہ جو نوٹ ہے وہ تو زیادہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس کی ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کو خسارے کی سرمایہ کاری کہا جاتا ہے کہ جب حکومت اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بغیر گارنٹی کے زائد نوٹ چھاپ کر اپنی آمدنی میں اضافہ کرے تو اس اقدام کو خسارے کی سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے فاضل بجٹ کسے کہتے ہیں؟ جب سالانہ بجٹ میں اخراجات کے مقابلے میں آمدنی کے تخمینے زیادہ ہوں تو اسے فاضل بجٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ کم ہوئے ہیں اور ہماری آمدنی جو ہے وہ بچ گئی ہے، تو اسے فاضل بجٹ یعنی سرپلس بجٹ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کسی ملک کی آمدنی کے اہم ذرائع، تو ٹیکس ہے، فیس ہے، چیزوں کی قیمتیں ہیں، پھر اس کے بعد سرکاری جائیداد جو ہیں، یہی ساری گورنمنٹ کی آمدنی کے ذرائع ہوتے ہیں۔ پھر سرکاری اخراجات کی اہم مقدار کون سی ہے کہ سرکار گورنمنٹ جو ہے وہ کدھر خرچ کر رہی ہے، تو وہ دفاع، اپنے ملک کے دفاع حفاظت کے لیے خرچ کر رہی ہے، جو ہماری فوج وغیرہ ہیں ان کو جتنے بھی ہتھیار وغیرہ دینے ہیں ان پہ، پھر پولیس پہ خرچ کر رہی ہے اور امن و امان، پھر عدالتیں اور نظم و نسق اور صحت عامہ اور تعلیم، ان چیزوں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ خرچ کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ذرائع نقل و حمل اور خبر رسانی پر خرچ کر رہی ہے، بپاشی اور فلاحی اور سماجی خدمات، یہ کام جو ہے یہاں پہ حکومت اپنے اخراجات جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ مدات کا مطلب ہوتا ہے خرچ کہاں پہ کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ایڈم اسمتھ کے بیان کردہ ٹیکس عائد کرنے کے اصول کون کون سے؟ تو اصول مساوات ہیں، اصول تقیّن، اصول سہولت اور اصول کفایت ہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ کو آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ٹیکسوں کا بہترین نظام کون سا ہوتا ہے؟ ٹیکسوں کا وہ نظام جو ٹیکس عائد کرنے کے اصولوں کی پابندی کرے وہ سب سے بہتر نظام ہوتا ہے۔ مستزائد ٹیکس کسے کہتے ہیں؟ اگر آمدنی بڑھنے کے ساتھ ٹیکس کی شرح بھی بڑھتی چلی جائے تو اسے ہم مستزائد ٹیکس کہتے ہیں۔ سرکاری قرضہ کیا ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ دوسرے ممالک سے قرضے لیتی ہے، چاہے وہ اپنے ملک میں ہی کسی سے لے لیں یا دوسرے ممالک سے لے لے، تو اندرونی اور بیرونی ذرائع سے جو گورنمنٹ جو حکومت قرضے لیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرکاری قرضے کہلاتے ہیں۔ پھر سرکاری مالیات کیا ہیں، ان کے اہم اجزاء کیا ہیں کہ سرکاری وصولیاں جیسے ٹیکس وغیرہ لے رہے ہیں یا دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں چیزیں آ رہی ہیں تو ان سے ٹیکس لیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد سرکاری اخراجات ہیں اور پھر حکومتی قرضے وغیرہ ہیں۔ پھر درآمدی اور برآمدی محصولات کس لحاظ سے عائد کیے جاتے ہیں؟ اشیاء کی مالیت کے اعتبار سے اور اشیاء کے وزن کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ درآمدی یعنی کہ جو ایک ملک سے چیزیں باہر بھیجی جا رہی ہیں اور جو ایک ملک سے دوسرے ملک کے اندر آ رہی ہیں، ان دونوں کے اوپر جو ٹیکس لیے جاتے ہیں وہ کس لحاظ سے لیے جاتے ہیں؟ تو وہ پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس چیز کی جو ہے وہ قیمت کتنی ہے اور دوسرا اس کا وزن کتنا ہے۔ پھر ہے ٹیکسوں کی مختلف اقسام بتائیں۔ براہ راست یا بلا واسطہ ٹیکس، بال واسطہ ٹیکس، متناسب ٹیکس، مستزائد ٹیکس اور تنزیلی ٹیکس۔ یہ آپ نے لازمی یاد کر لینا، یہ آپ کا MCQs میں بھی آ سکتا ہے اور شارٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے حکومتی بجٹ کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو یہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ آمدنی بجٹ یا محاصل بجٹ، دوسرا ہے سرمایاتی بجٹ یا ترقیاتی بجٹ۔ درج ذیل کی 3 سطور میں وضاحت کریں۔ ٹیکس ہے، اصول مساوات، بال واسطہ اور قرضے کے اثرات ہیں۔ تو ان کی اگر آپ کو یہ لانگ میں بھی آ سکتا ہے تو آپ نے ان کی ڈیفینیشن لکھ دینی ہے۔ ٹیکس کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جو لوگوں سے ان کی پراپرٹی کے عوض یا ان کی مالی حالت کے مطابق جو ان سے وصول کرتی ہے وہ ٹیکس ہے، یعنی کہ ٹیکس سے مراد ایسی لازمی ادائیگی ہے جو عوام حکومت کو کرتی ہے اور جس کے بدلے میں وہ حکومت سے براہ راست کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کرتی ہے۔ اب حکومت کو جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو جب ٹیکس جاتے ہیں تو تب ہی وہ ہمارے لیے بھی کچھ کرے گی نا، تو ہم اپنے فائدے کے لیے اس کو ٹیکس پے کرتے ہیں۔
پھر اصول مساوات ہے، یہ ایڈم سمتھ کا اصول ہے. اس کا کیا کہنا ہے کہ ٹیکس ادا کرتے وقت لوگوں کو اس کی صلاحیت اور اہمیت جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر بندے کو جتنی اس کی اپنی جو استطاعت ہے، جتنا اس کے پاس پیسہ ہے، اس حساب سے اسے ٹیکس پے کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس سے بھی اتنے ہی لیتے جا رہے ہیں اور جو امیر ہے اس سے بھی نہیں. جتنی جس کے پاس دولت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس پے کرے، یعنی کہ برابری کے اصول کے تحت. پھر اس کا ہے بال واسطہ ٹیکس ہے، تو بال واسطہ ٹیکسوں کا بوجھ دوسروں پر منتقل کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں سیلز ٹیکس وغیرہ آ جاتے ہیں، کسٹم ڈیوٹی، ایکسائز ڈیوٹی. جو ہم چیزیں خریدتے ہیں نا مارکیٹ میں جا کے، تو اس کی قیمت جو ہم پے کرتے ہیں وہ اصلی قیمت نہیں ہوتی. اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے نا وہ بھی ہمیں پے کرنا پڑتا ہے، وہ بال واسطہ ٹیکس ہوتا ہے، یعنی انڈائریکٹلی ہمارے اوپر آ جاتا ہے. پھر ہے قرضے کے اثرات. کون کون سے؟ تو اگر قرضہ ترقیاتی مقاصد اور پیداواری کاموں کے لیے لیا ہو تو ظاہر ہے منافع بڑھے گا، ملک میں پیسہ آئے گا. لیکن اس کے عوض اگر قرضہ جو ہے وہ غیر پیداواری مقاصد کے لیے لیا گیا ہو تو اس کی شرح سود کم ہو جائے گی، تو معیشت پر بوجھ آ جائے گا، ہمیں پے کرنا پڑے گا ایسے فالتو میں، کیونکہ اس سے ہم نے نیا پیسہ تو بنایا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہے موجودہ دور میں سرکاری مداخلات کی کیا اہمیت ہے. تو اس کی اہمیت جو ہے وہ درج ذیل ہے. سب سے پہلا ہے صارفین اور مزدوروں کو تحفظ حاصل ہو سکے، یہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ جو پرائیویٹ لیول پہ کاروبار ہو رہے ہیں ان کو ختم کر کے وہ جو پرائیویٹ لیول پہ ہے نا نجی سرمایہ کاری، ان کی اجارہ داری کہتے ہیں، جو ایک ہی بندے کے انڈر چیز ہو وہی اس کی قیمت جو ہے وہ طے کرے، جتنی وہ مطلب کہ ایک شخص کے پاس چیز ہو اس کو. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی کاری، یعنی کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کری، اور نجی سرمایہ کاری کہ جہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ کام کر سکیں، وہ چیز تیار کر سکیں، تو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. پھر ہے معاشی ترقیاتی پروگرام اور معاشرتی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جاتے ہیں. پھر تجارتی چکروں کی شدت کو کم کیا جا سکے. پھر اس کے بعد ہے سرکاری خرچ کے 4 اہم قواعد بیان کریں. تو زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود کا اصول پہلا یہ ہے. پھر لچک پذیری کا اصول، قومی آمدنی اور اس کی تقسیم پر بہتر مجموعی اثرات کا اصول، اور کفایت اور متعلقہ احکام سے منظوری کا اصول. پھر مستزاد ٹیکس کے 4 فوائد ہیں کہ افراد زر اور کساد بازاری کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، غریبوں کی فلاح و بہبود کا سبب بنتے ہیں، اور دولت کی تقسیم کو مساویانہ بنانے میں مدد دیتے ہیں. اصول مساوات اور اصول لچکداری کو پورا کرتے ہیں. ٹیکس کے اصول مساوات ہم نے اوپر پڑھا، وہ آپ کر سکتے ہیں. پھر ہے براہ راست ٹیکس کیا ہے، اور بال واسطہ ٹیکس. بال واسطہ ہم نے ٹیکس بھی پڑھ لیا. ایک ہے براہ راست ٹیکس. براہ راست کا مطلب ہے جو ڈائریکٹلی لیا جاتا ہے، جو بتا کے لیا جاتا ہے، جیسے کہ انکم ٹیکس ہو جاتا ہے، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ، یہ بال واسطہ ٹیکس. اور بلا واسطہ جو ہے وہ مطلب کہ دوسروں پہ آپ جو ہے وہ منتقل کر سکتے ہیں. پھر آمدنی ٹیکس ہے، یہ ایسا ٹیکس ہوتا ہے جو کہ حکومت عوام کی آمدنیوں پر لگاتی ہے. آمدنی ٹیکس ہے تو ظاہر ہے آمدنی جتنی جس کے پاس کہ جتنی دولت ہے اتنا ٹیکس ہو جائے گا. پھر تنزیلی ٹیکس ہے. تنزیلی ٹیکس مستزاد ٹیکس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی بھی شخص کی آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر لگنے والے ٹیکس کی شرح کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ٹیکس عائد کرنے کے اصول تقین کون سے ہیں؟ اس اصول کے ذریعے ٹیکس گزار کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اسے کس قسم کا ٹیکس ادا کرنا ہے، ٹیکس کس وقت اور کس جگہ ادا کرنا ہے، اور اس اصول کے تحت رشوت وصول کرنے والوں کا قلع کما ہو جائے گا، یعنی کہ تقین یقین سے نکلا ہے. پھر اس کے بعد ہے بلا واسطہ ٹیکس کے 4 فوائد ہیں. تو براہ راست ٹیکسوں کی وصولی پر حکومت کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، غریب لوگوں پر ان کا بوجھ نہیں پڑتا. یہ عموماً متزائد نوعیت کے ہوتے ہیں. منصفانہ تقسیم دولت کے تصور کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان ٹیکسوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور براہ راست ٹیکس جو ہے وہ لچکدار ہوتے ہیں کیونکہ حکومت انہیں اپنی مرضی سے گھٹا یا بڑھا سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہے کارپوریٹ ٹیکس کیا ہے. حکومت کی طرف سے مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں، کاربروں اور کاروباری اداروں وغیرہ پر آئے ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس کہلاتا ہے. کارپوریٹ کون سا ہے کہ حکومت کی طرف سے مشترکہ سرمایہ کی انجمنوں، یہ جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر پھر کاروباری اداروں وغیرہ پر عائد ٹیکس کارپوریٹ ٹیکس کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے محصولاتی اور غیر محصولاتی آمدنی. محصولاتی آمدنی کا انحصار وفاقی حکومت کے ٹیکسوں سے ملنے والے حصے اور صوبائی نوعیت کے ٹیکسوں پر ہوتا ہے. اس کے برعکس غیر محصولاتی آمدنی کا دار و مدار معاشی اور معاشرتی خدمات پہنچانے والے محکموں کی آمدنی، سود کی وصولیاں اور نظم و نسق کے محکمے کو جمع کردہ رقوم پر ہوتا ہے. پھر براہ راست ٹیکس اور تنزیلی پیچھے پڑا ہوا ہے، وہی آپ نے کر لینا. نجی سرکاری مالیات میں کیا فرق ہے، یہ جو پیچھے فرسٹ پہ ڈیفینیشن دونوں کی پڑی ہے وہ کر لینی ہے. پھر متوازن بجٹ ہے، اس کو برابری توازن سے نکلا ہے. اگر اگلے مالی سال میں بھی حکومت کی متوقع آمدنی اور متوقع اخراجات برابر ہوں تو اسے متوازن ٹیکس کہتے ہیں، متوازن بجٹ کا نام دیا جاتا ہے. سرکاری قرضے سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے کیا ہوا ہے. بجٹ کے حصے کیا ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب بھی ہم سیونگ کر رہے ہوتے ہیں
تو ہم دو حصے، جب بھی ہمارے پاس ہماری انکم آتی ہے تو اس کے 2 حصے بناتے ہیں کہ یہ ہم نے خرچ کرنا ہے اور یہ ہم نے یہاں تو سیو کرنا ہے یا ہم نے کسی جگہ پہ انویسٹ کر دینا ہے. تو یہی اس کے 2 حصے کے، کہ آمدنی کا بجٹ ہے اور سرمایہ کا بجٹ ہے. آمدنی کا بجٹ کے اس حصے میں متوقع آمدنی ظاہر کی جاتی ہے اور ان اخراجات کی تفصیل درج ہوتی ہے جنہیں متوقع آمدنی سے پورا کیا جاتا ہے. اور سرمایہ بجٹ کے اس حصے میں ان اخراجات کی تفصیل ہوتی ہے جو ترقیاتی مقاصد کے لیے کیے جائیں اور ان کو ترقیاتی اخراجات کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے سرکاری اخراجات کی 4 اہم مدات. یہ پیچھے کیا ہوا ہے پہلے. تخصیص کار سے کیا مراد ہے؟ تخصیص کار کے اصول کے تحت ہر ملک اپنی پیداواری وسائل صرف اس صورت میں استعمال لاتا ہے جب اس سے اشیاء کی پیدائش پر کم سے کم پیسے جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے ہیں، کم سے کم لاگت لگانی پڑتی ہے. اس طرح نہ صرف قیمتی وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں بلکہ انہیں متبادل استعمال میں لا کر کثیر زر مبادلے یعنی پیسہ کمایا جا سکتا ہے. غیر محصولات آمدنی، محصولات اور غیر محصولات ابھی آپ نے پیچھے پڑھی ہے. متناسب ٹیکس بھی کیا ہوا ہے. کسٹم ڈیوٹی جو ہے یہ اشیاء کی درآمدات اور برآمدات پر حکومت جو ٹیکس لگاتی ہے اس کو کسٹم ڈیوٹی کہا جاتا ہے. پھر بال واسطہ ٹیکس کے فوائد کون سے ہیں؟ بال واسطہ ٹیکس ہے کہ شے کی خریداری پر یہ ٹیکس خود بخود ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا عوام بوجھ محسوس نہیں کرتی. دیکھیں نا، جب ہم پے کرتے ہیں تو ہمیں خود فیل نہیں ہو رہا ہوتا. پھر ہے مختلف اشیاء پر ٹیکس عائد کرنے کی صورت میں ٹیکسوں کا بوجھ سب لوگوں پر تقسیم ہو جاتا ہے. پھر ملک میں مضر صحت اشیاء کی روک تھام کے لیے اس ٹیکس کی شرح کو بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے کہ سگریٹ وغیرہ اور یہ چیزیں، تو ان پہ ان کا ٹیکس اور بڑھ جاتا ہے لیکن لوگ باز نہیں آتے پھر بھی. پھر اس کے بعد ہے سامان تعیشیاں درآمدات کو کنٹرول کرنے کے لیے بلند شرح سے ڈیوٹی ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے. پھر سیلز ٹیکس کیا ہے؟ تو سیلز یعنی بیچنا، وہاں سے یہ ورڈ نکلا ہے. تو سیلز ٹیکس یا بکری ٹیکس اشیاء کی فروخت پر لگایا جاتا ہے. یہ ایک بال واسطہ ٹیکس ہے جسے آجر اور تاجر حکومت کو ادا کر کے شے کی قیمت میں شامل کر دیتے ہیں اور بالآخر اس کا بوجھ صارفین پر پڑتا ہے. لانگ میں آپ کو آ سکتا ہے نجی اور سرکاری مالیات میں کیا فرق ہے. تو ڈیفینیشن میں تو ہمیں پڑھ لیا ہوا ہے. پھر اس کا یہ پوائنٹس آپ نے لازمی یاد کر لینے ہیں. پوائنٹس میٹر کرتے ہیں. پوائنٹس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا بھی ایڈ کر لو، آپ کا لانگ کویسچن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کہ آمدنی اور اخراجات کا طریقہ کار ہے، مدت ہے یعنی کہ ٹائم پیریڈ کتنا ہے، اندرونی اور بیرونی قرضے ہیں، خسارے کی سرمایہ کاری. پھر ہے مستقبل کے ترقیاتی منصوبے، غیر معمولی تبدیلیاں، فاضل بجٹ اور سرکاری مالیات کی تشہیر، مالیات سے متعلق ریکارڈ کی تیاری اور تحفظ اور غیر ملکی تحائف اور امداد. یہ آپ نے لازمی ان کے پوائنٹس کے نام یاد کر لینے ہیں اور پوائنٹس کے نام پڑھنے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو میں بھی کچھ ڈسٹربنس بھی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہوں گی. تو پلیز آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری ہوتی ہے ہمیشہ کہ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر دو اور ویڈیو لائک کر دو. بچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ویڈیو لائک نہیں ہوئی ہوتی. مجھے پھر ایسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ اپنا کام پوچھ رہے ہوتے ہیں اور میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دو اور لائک کر دو. تو اتنا سا کام کر دیا کریں. میں بھی بہت مشکل سے ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو کائنڈلی لائک کر دیجیے. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.